رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. قال اللہ تبارک وتعالی في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا
قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ ایام شہادت امام کاظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ہیں۔ سب سے پہلے فرزند ارجمند حضرت مولانا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور جملہ وہ تمام مؤمنین کرام کے جن کے دل اہل بیت اطہار کے لیے دھڑکتے ہیں، جن کے دلوں میں عشق آل محمد ہے، جن کے دلوں میں الفت آل محمد ہے، جن کے لیے آل محمد کی خوشی خوشی ہے، آل محمد کی غمی غم ہے، ان سب کی خدمت میں اس عظیم پر مصائب شہادت کے موقع پر تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی 2 آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی آیت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں جلدی ترجمے سے گزروں تاکہ دوسری منزلیں آسان ہوں۔ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کھلم کھلا یا چھپ کے انفاق کرتے ہیں۔ انفاق 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک انسان 10 لوگوں کے سامنے کوئی چیز کسی کو عطا کرتا ہے، ایک چپکے سے کوئی جانے نہ جانے اور عطا کرتا ہے۔ اللہ نے ان دونوں موضوع کا خیال رکھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ انفاق جو 10 لوگوں کے سامنے کیا جائے وہ غلط ہے، بعض اوقات کنڈیشنز ایسی ہوتے ہیں کہ جہاں 10 لوگوں کے سامنے بھی انفاق کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر وہ مدد جو 10 یا 15 لوگوں کے درمیان کی جائے وہ دکھاوا ہے۔ وہ بھی اگر انسان کی نیت صاف ہے، جسے فارسی میں کہتے ہیں خود سازی در حین عمل، آپ عمل کے وقت اپنے آپ کو کس طرح سے تصور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نماز شب کے پابند ہیں، ہر روز نماز شب پڑھتے ہیں، آپ کسی کے گھر پہ تشریف لے گئے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں اگر آپ 2 یا 3 بجے اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے مجھے واش روم جانا ہے، سوال کرے گا کس لیے، آپ کہیں گے نماز شب پڑھنی ہے، تو اسے دکھاوا نہیں کہیں گے، بس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سچویشن کو کس طرح سے مینیج کریں گے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس دروازے کے کھٹکھٹانے کے ذریعے اور سامنے وضو کرنے کے ذریعے یہ ثابت کروں کہ میں نماز شب کا پابند ہوں، تب تو وہ ریاکاری میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا ہدف یہ ہے کہ صرف یہ دروازہ کھٹکھٹانا میری مجبوری ہے کیونکہ مجھے واش روم یوز کرنا ہے اور وضو کرنی ہے، وگرنہ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں چپکے سے بھی وضو کر کے اس کے گھر میں نماز شب پڑھتا، اسے کہتے ہیں خود سازی در حین عمل۔ عمل کے وقت آپ اپنے آپ کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں، جسے اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو ڈیپینڈ ہے آپ کی نیت پر۔ تو خلاصہ ہر کھلم کھلا مدد مورد طعن واقع نہیں ہوتی۔ ہر وہ مدد جو مثال کے طور پہ 10 لوگوں کے سامنے کی جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ ریاکاری ہے۔ خلاصہ میں جلدی ترجمے کی حدوں سے گزروں۔ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو چپکے سے خفیہ طور پر یا آشکارا طور پر مدد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، ان کی دوسری صفت یہ ہے، یہ ظاہراً مؤمنین اور متقین کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں، راہ خدا میں دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ طاقتور انسان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو مار کے یہ ثابت کرے کہ جناب والا یہ بہت طاقتور ہیں۔ طاقتور انسان کی پہچان یہ ہے کہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ صبر کا مظاہرہ کرے،
اپنے غصے کو پی جائے، وہ طاقتور ہوتا ہے. یہ مومن کی دوسری صفت ہے. والکاظمین الغیظ تیسری صفت. والعافین الناس لوگوں کو معاف کر دینا، یہ مومنین کی دوسری صفت ہے، تیسری صفت ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ماشاء اللہ سے مشہور و معروف قصات ہیں. امام تشریف فرما تھے، امام کے غلام سے برتن چھوٹا، برتن ٹوٹ گیا. امام جیسے ہی اس کی طرف بڑھے، فوراً اس غلام نے آیہ کریمہ کی تلاوت شروع کی اور اس جملے پہ پہنچا والکاظمین الغیظ. مولا نے فرمایا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر اس غلام نے اپنی زبان سے جاری کیا والعافین عن الناس. مومنین کی یہ بھی تو پہچان ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. مولا نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اگر یہ تمام کی تمام صفات کسی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو 14 کی طرف نظر ڈالیں. ان کے علاوہ یہ صفات بطریق عتم کسی عام بشر میں پائی نہیں جاتی. ایک یہ آیہ کریمہ کی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، ترجمے کی حد تک میں نے بیان دے دیا. دوسری آیہ کریمہ، بس میں اسی آیت کو سرنامہ سخن قرار دوں گا اور 2-4 نکات امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے. دیکھیں سوانح حیات بیان کرنا بڑا آسان ہے. مثال کے طور پہ فلاں امام کی فلاں تاریخ کو ولادت ہوئی، یہ قصے ہوئے، یہ واقعات ہوئے، ہارون رشید سے یہ معاملہ تھا، مامون کے ساتھ یہ معاملہ تھا، یزید کے ساتھ یہ معاملہ تھا، نمیدونم معاویہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا، خلیفہ اول کے ساتھ یہ معاملہ تھا. سوانح حیات بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن کچھ ہر امام کی زندگی میں کچھ کلیدی نکات ہیں جن کی طرف توجہ دینا اور دلانا بہت ضروری ہے. اسی طرح جس شخصیت کی شہادت کی مجلس میں ہم نے اور آپ نے شرکت کی ہے، اس شخصیت کی زندگی میں کلیدی نکات بہت زیادہ ہیں. امام صادق کے دور تک اگر آپ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے، اگر میں خلاصہ اس دور کا کروں، علم انبیاء کو اللہ نے عطا کیا، وہ سارے کے سارے علوم جو تمام انبیاء کو عطا کیے تھے، خداوند متعال نے وہ تمام کے تمام علوم بطریق اتم رسول گرامی کی ذات میں رکھے. رسول گرامی نے وہ تمام کے تمام علوم امیر المؤمنین کی طرف منتقل کیے. علم سب کے پاس تھا، لیکن ان علوم کو منزل کمال تک نہ امیر المؤمنین کے زمانے میں پہنچایا جا سکا. میرے جملوں کو سنجیدگی سے سنیے گا. نہ امیر المؤمنین کی زندگی میں علم منزل کمال تک پہنچا. علم امیر المؤمنین منبع علم ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علی ابن ابی طالب کی ذات منبع علم ہے، لیکن علم منزل کمال تک امیر المؤمنین کی زندگی میں نہیں پہنچا، کیونکہ امیر المؤمنین کو اتنی چیزوں میں گرفتار کر دیا گیا تھا. بطور مثال 25 سال کی خاموش زندگی، ایک قید خانے کی طرح زندگی. ظاہر سی بات ہے اب وہ فرصت اور وہ ماحول فراہم نہیں ہوا جو امیر المؤمنین بطریق اتم لوگوں تک علوم پہنچا سکیں. اگرچہ امیر المؤمنین نے جگہ جگہ سلونی قبل ان تفقدونی کے دعوے کیے، لیکن انہی دعووں کے بعد ایک اور بھی جملہ ملتا ہے وَأَوْمَأَ إِلَىٰ صَدْرِهِ. امیر المؤمنین ممبر پہ بیٹھ کے ہمیشہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے. صرف اشارہ نہیں کرتے تھے، بعض روایتوں میں ہے سینے کو کوٹتے تھے اس طرح سے. کوٹنے کے بعد فرماتے تھے ایھا الناس ان ہا ہنا لعلما جما. تم کہاں گھوم رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ خدا کی قسم علی کے سینے میں ڈھیر سارا علم بھرا ہوا ہے، لیکن افسوس تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو علی کے علم سے مستفید ہو، علی کے علم سے استفادہ کرے. اچھا استفادہ کرنے والے آئے تو کیسے ہے؟ یہ بعض اوقات ہم بے عنوان فضائل بیان کرتے ہیں، اور مولا نے جیسے ہی فرمایا ایک صاحب اٹھے ہو کہ سر میں بال کتنے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں. جناب عزیز یہ بچگانہ سوال تھے مولا کی خدمت میں.
یہ سوال کرنے والوں کا مقصد جاننا نہیں تھا، مولا کی توہین کرنا تھا، توہین کرنا تھا۔ ہم امیر المومنین کی ذات جہاں فرمائے جو پوچھنا ہو پوچھو، وہاں تم پوچھو گے جا کے مولا تمہارے سر میں بال کتنے؟ ہم علی جیسا دعوے دار تھا، اما تمہیں پوچھنا تھا تو آسمانوں کے راستے پوچھتے، آسمانوں کے راستے پوچھتے۔ دنیا مریخ پہ جانے کے لیے مری جا رہی ہے، بلینز آف ڈالر انویسٹ کر رہی ہے مریخ پہ، چاند پہ جانے کے لیے، آسمانوں پہ جانے کے لیے، نمیدونم سورج پہ گھر بنانے کے لیے، اور چاند پہ اپنے اپنے پلاٹ خریدنے کے لیے مری جا رہی ہے دنیا۔ کوئی غیرت مند ہوتا تو علی سے پوچھتا، راستے علی سے پوچھتا۔ تم پوچھ رہے ہو مولا سر میں بال کتنے، انڈے کون دیتے ہو، بچے کون دیتے؟ مولا کی خدمت میں جب یہ پوچھنے والے نے پوچھا سر میں بال کتنے، مولا نے فرمایا اگر میں تجھے بتا بھی دوں تو یقین کیسے کرے گا؟ یا تو تجھے عدد پتا ہو جو تو میرے دعوے کی تصدیق کر سکے، اگر تجھے مجھ پہ بھروسہ ہوتا تو تم مجھ سے ایسے سوال کرتا ہی نہیں ہے۔ بس تیرے لیے ظاہر سی بات ہے سوال کرنے والا جب عجیب و غریب، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے ہر کس و ناکس کو صحیح جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کس و ناکس کو۔ اب جناب والا ہم نے سوال کیا، قبلہ نے جواب نہیں دیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے تمہارے سوال تمہارے معیار سے گرا ہوا ہوتا ہے، اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ مجھ سے کوئی آ کے کہے کہ مولا یا قبلہ ہمارے پہلے امام کا نام کیا ہے، مجھے غصہ آئے گا، غصہ آئے گا جب کوئی شیعہ حیدر صفدر سوال کرے گا، غصہ آئے گا۔ ہم تم اس پست وادی میں زندگی گزار رہے ہو کہ تمہیں پہلے امام کا نام نہیں پتا ہے؟ مولا سے پوچھ رہے مولا سر میں بال کتنے، کہ تمہارے لیے اتنا کافی کہ تمہارے ہر بال کے نیچے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے گھر پہ جو بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا۔ یہ شیطانی صفات افراد تھے جنہوں نے اس طرح کے سوالات کیے۔ تو خلاصہ علم رسول اللہ سے منتقل ہو کے امیر المؤمنین کی ذات میں آیا، لیکن علم منزل کمال تک نہیں پہنچا۔ امام باقر نے علوم کے مختلف دروازے کھولے لیکن علم منزل کمال تک نہیں پہنچا۔ لیکن جب چھٹے امام کا دور آیا، امام کرسی تدریس پہ بیٹھ کے 4000 یا 4000 سے زائد شاگردوں کی تربیت کر کے امام نے دعویٰ کیا آج وہ علوم جو انبیاء سے ہو کے رسول مآب میں آئے تھے، رسول مآب سے منتقل ہو کے علی تک آئے تھے، علی سے منتقل ہو کے امام حسن مجتبی، امام حسین، امام زین العابدین سے ہوتے ہوئے امام باقر میں آئے تھے، آج وہ سارے کے سارے علوم میں جعفر صادق کرسی تدریس پہ بیٹھ کے منزل کمال تک پہنچا رہا ہوں۔ امام صادق کو وہ ماحول ملا، وہ موقعیت ملی۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اہل بیت اطہار، اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی ایک ہی جیسا ہے، آخری بھی ویسا ہی ہے، درمیانی بھی ویسا ہی ہے۔ اگر امیر المؤمنین چھٹے امام کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو چھٹے امام نے کیا، اور اگر چھٹے امام امیر المؤمنین کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو امیر المؤمنین نے کیا۔ خلاصہ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ چھٹے امام نے علوم کو منزل کمال عطا کی۔ اب آتا ہے دور ساتویں امام کا۔ ساتویں امام کا میں نے کہا تھا نا کلیدی نکات ہر امام کی زندگی میں، کلیدی نکات۔ ویسے تو ہر امام کی خاصیتیں ہیں لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو کچھ شخصیتوں میں منحصر ہیں۔ حالانکہ لفظ منحصر اتنا اچھا نہیں ہے، مختص ہیں۔ جیسے کوئی انسان پریشان ہو، حکومت سے پریشان ہو، زندان میں ہو یا درندوں کا خوف ہو تو وہ کس کی طرف متوسل ہو؟ ساتویں امام کی طرف۔ علم کی بھیک مانگنا چاہتا ہے تو کس کی طرف متوسل ہو؟ چھٹے امام کی طرف۔ کوئی انسان ازدواجی زندگی سے پریشان ہے، کس کی طرف متوجہ ہو؟ آٹھویں امام کی طرف۔ کوئی انسان جسے گھر کی ضرورت ہے وہ کس کی طرف متوسل ہو؟
نوے امام کی طرف. ہر امام کی زندگی میں کچھ کلیدی صفات ہیں. امام کاظم کی کلیدی صفت یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے فرقے، چاہے وہ صوفیہ ہو یا غالی ہو یا مقصر ہو، جس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے نظریات رکھنے والے، امام کاظم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ امام کاظم نے یہ جو چھوٹی چھوٹی سی دکانیں آل محمد کے مقابلے میں کھلی تھی، امام نے ان سب کو بند کر دیا. یہ امام کاظم کا کمال تھا. امام کاظم نے وہ موضوعات جو سرد ہوتے چلے جا رہے تھے، امام نے دوبارہ ان موضوعات کو زندہ کیا. قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اسی کے ذیل میں امام کاظم سے ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. تمہارے سامنے جب قرآن مجید کی قراءت ہو، تمہارے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، چپی سادو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید اللہ تم پر رحمتیں نازل کرنے لگے، یا شاید اللہ تم پہ رحم کھا جائے. یہ بھی معاشرے کا ایک حساس نقطہ ہے. جب کوئی کار میں یا بس ڈرائیور، جیسا کہ اس کی عادت ہوتی ہے گانے سننے کی یا میوزک سننے کی، تو فجر کا وقت آتا ہے یا اذان کا وقت آتا ہے تو وہ سورہ رحمان لگا دیتا ہے، سورہ یاسین لگا دیتا ہے. لیکن اس کی حالت جیسی گانوں پہ ہوتی ہے ویسی ہی سورہ رحمان پہ ہوتی ہے. جس طرح سے وہ گانوں کے درمیان ایک دوسرے سے بات کرتا رہتا ہے، بیڑی پیتا رہتا ہے، گٹکا کھاتا رہتا ہے، اسی طرح سورہ رحمان سنتے وقت بھی اس کی حالت ویسی کی ویسی ہوتی ہے. یہ ہماری مجلسوں کی حالت دیکھیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے، کس سے شروعات ہوگی؟ کلام پاک سے شروعات. کتنا بڑا جملہ پوسٹر پہ لکھا ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک اتنے بجے سے شروع ہوگی. اتفاق سے تلاوت کلام پاک میں صرف ایک ہی بندہ ہوتا ہے، وہ بھی جو پڑھ رہا ہو. اور اگر قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہوتے. میرے خیال سے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے ان چیزوں سے. اللہ قرآن میں سختی کے ساتھ فرما رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو فَاسْتَمِعُوا، تو اسے غور سے خاموش ہو جاؤ. اب مثال کے طور پہ وہ جو بس میں گٹکا کھا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مثال کے طور پہ باتیں کر رہا ہے، وہ جو قرآن کی تلاوت سن رہا ہے وہ اس کے لیے باعث ثواب ہے یا باعث عذاب؟ باعث عذاب ہے یا نہیں؟ اب آپ کہیں جناب والا ارے قرآن ہی تو ہے، گناہ کیسا، عذاب کیسا، عذاب کیسا، گناہ کیسا؟ وہ قرآن مجید کی ہی آیت سے اگر سمجھیں گے تو قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا یہی قرآن بعض کے لیے ہدایت کا سبب ہے اور بعض کے لیے یہی قرآن گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے. اسے سمجھنے کے لیے اب آئیے میں مزید واضح کروں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، چپی ساتھ لو. لعلکم ترحمون، شاید اللہ تمہاری حالت پر رحم کھا جائے، شاید اللہ رحمتیں نازل کر دے. اچھا، جب قرآن کی تلاوت ہو قرآن کو سنو، خاموش ہو جاؤ، شاید اللہ رحمتیں نازل کر دے. یہ لفظ شاید کیوں؟ لفظ شاید کیوں؟ شاید تو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں علم کی کمی ہو. مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے دوا دی، مریض نے پوچھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کہے گا شاید ٹھیک ہو جاؤ. اردو میں کہتے ہیں لیت العل، شاید 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 ایسا ہو جائے. شاید تو لا علمی کی دلیل ہے یا کم علمی کی دلیل ہے، جو کہ ہماری اور آپ کی صفات میں سے. ہم اور آپ جب لفظ شاید استعمال کرتے ہیں تب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اللہ لفظ شاید استعمال کرے تو ہماری اور آپ کی سمجھ میں تو نہیں آتا ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے. ہمارے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے. کچھ ذاتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ نے سمجھایا جو ہمیں سمجھائیں گے. اللہ فرماتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہو استمعوا، اسے سنو، وانصتوا، خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون،
شاید اللہ تمہاری حالت پر رحمت نازل کرے۔ اب آتے ان کی خدمت میں، بھائی اللہ تو عین ذات ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، ذاتی۔ اللہ اور علم یہ دو الگ شے نہیں ہیں، دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ ہی علم ہے اور علم ہی اللہ ہے۔ میں دقیق اگر علم کلام کی باتیں آپ حضرات کے ساتھ ڈسکٹ کرنے لگا تو شاید کچھ باتیں اوپر سے نکل جائیں گی۔ یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ کا علم، یہ کا بھی اضافی ہے، یہ کا بھی اضافی ہے۔ اللہ ہی علم ہے اور علم ہی اللہ ہے، اسے کہتے ہیں ذاتی علم، اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ خلاصہ اللہ کے لیے لفظ شاہد سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے پہلے میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ وہی قرآن بعض اوقات ہدایت کا سبب ہوتا ہے، وہی قرآن بعض اوقات گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح وہ جو ڈرائیور یہی قرآن اگر غور سے سنے، غور کرے، فکر کرے، تأمل کرے تو یہی قرآن اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، لیکن یہی قرآن بغیر غور و فکر کیے بات کرے اور نمیدونم گالیاں دے تو یہی قرآن اس کے لیے باعث عذاب ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب قرآن کی تلاوت ہو غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، شاید اللہ تمہاری حالت پہ رحم کھا جائے، رحمتیں نازل کر دے۔ رسول گرامی کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ ذرا اس آیت کی وضاحت فرمائیں۔ رسول گرامی نے فرمایا سنو، المؤمن اذا قرأ القرآن تنزل علیہ الرحمہ، جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ جب منافق اسی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ بس سمجھ میں آتا ہے لفظ مومن، مومن کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب ایمان ہو۔ ہمارے یہاں مومن کا ڈیفینیشن یہ ہے، مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ولایت علی ہو۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ تمہاری تلاوت نہیں دیکھتا بلکہ ولایت دیکھتا ہے۔ تم لاکھ تلاوتیں کرتے رہو لیکن دل میں اگر ولایت نہیں تو یہی قرآن تم پہ لعنت کرے گی۔ امام کاظم کے خوبصورت جملات کہتے بعض اوقات جب وقت نماز فی وقت صلاۃ یصلیھا مصلیھا، بعض اوقات نماز کے وقت جب کوئی مصلی نماز پڑھتا ہے، فی بعض الخلق رحمہ وفی بعض الخلق لعنہ، یہ اسی امام سے منسوب حدیث ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب کوئی مصلی نماز گزار، نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو بعض لوگوں پر وہی نماز لعنت بھیجتی ہے اور بعض پہ وہی نماز رحمت بھیجتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر الفاظ بدل کے کہوں تو امام کاظم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بعض نمازی رحمت اللہ علیہ ہیں اور بعض نمازی لعنت اللہ علیہ ہیں۔ ہے یہ نہیں؟ بات سمجھ میں آتی نہیں؟ اچھا مثال کے طور پہ اگر کہہ دیں کہ فلاں نمازی ملعون ہے، خدا کی لعنت ہو اس نمازی پر، خدا کی لعنت ہو اس نمازی پر، یہ جملہ کتنا سنگین ہے ہمارے لیے، کتنا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ ہم نمازی کے اوپر لعنت بھیج رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ حقیقی نمازی ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پھر بھی اگر کوئی انسان اس جملے کے ذریعے نماز کی توہین کرے تو میرے خیال سے اس کا برتن بھی پاک کرنا پڑے گا۔ نماز کی اگر اس طرح سے توہین کرے اس کا برتن بھی پاک کرنا پڑے گا، مطلب دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ کھلم کھلا نماز کی توہین کرنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اسی مولا سے نقل شدہ جملات ہیں جن کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن بعض اوقات جس طرح سے قرآن بعض کے لیے سبب رحمت ہے، سبب ہدایت ہے، اسی طرح بعض کے لیے سبب گمراہی و ضلالت ہے۔ اسی طرح سے یہی نماز بعض پر رحمتیں بھیجتی ہے اور بعض پر لعنتیں بھیجتی ہے۔ اچھا میں نے دیکھا ایک نمازی، میں نے کہا یہ نمازی ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہو اس نمازی پر، بڑا سخت جملہ گزرا، ہم نمازی پہ اللہ کی لعنت۔ لیکن اسی کے ساتھ میں کہہ دوں فلاں شرابی ہے، اللہ لعنت کرے شرابی پر، تو آپ لوگوں کے نارمل ریئیکشنز ہوں گے۔ کیوں؟
بھائی شرابی ہے، اور ہمیں اور آپ کو پتا ہے شراب کی خباثت کے بارے میں. بھائی جملے آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں، شراب کی خباثت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو ہے. لہٰذا جب میں نے کہا شرابی پہ لعنت تو آپ نے بڑی آسانی سے سن لیے، اور آپ نے بھی میرا ساتھ دیا، آپ نے بھی اس کے اوپر لعنت کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شراب کتنی خبیث شے ہے. ٹھیک ہے، بات یہاں تک واضح ہو گئی. اب میرا آپ سے سوال ہے، ماشاءاللہ سے مولائی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، آپ سے سوال ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، یا امام وقت کی مخالفت کرنا بڑا گناہ ہے؟ نجف اشرف میں تھا، ایک بڑی شخصیت کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک صاحب آئے، ایک محترمہ کے بارے میں سوال کر رہے تھے، قبلہ اس پہ کوئی اوپینین دیجئے، کوئی بات کہیے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک آیت اللہ زمانہ شناس ہوتا ہے، حالات شناس ہوتا ہے. انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو پلٹ کے انہوں نے جواب دیا کہ تم یہ چھوٹی موٹی برائیوں کے پیچھے کیوں لگے ہو، کہ انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا یا نہیں دیا. ایک سمپل سا سوال، زنا کرنا بڑا گناہ ہے یا امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا بڑا گناہ ہے؟ شراب پینا بڑا گناہ ہے یا امام کی مخالفت کرنا بڑا گناہ ہے؟ کہنے لگے امام کی مخالفت کے، مسئلہ کلوز. اب بات ہی نہ کیجئے کہ فلاں محترمہ نے یہ کیا یا وہ کیا یا فلاں کیا یا فلاں کیا. اگر آپ کی نظر میں یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ یا فلاں محترم یا فلاں محترمہ کسی امام کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے تھے یا کھڑی ہو گئی تھی، مسئلہ کلوز. اس سے بڑا تو گناہ کوئی نہیں ہے نا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. اور ہمارے لیے لعنت کے لیے بھئی یہی عذر کافی ہے. لعنت کرنے کے لیے، کسی پر مستحق لعنت ثابت کرنے کے لیے بھئی یہی گناہ کافی ہے کہ وہ امام کا مخالف تھا، بس یہی کافی ہے. میں نے جب کہا شرابی پہ لعنت بڑی آسانی سے سن لیا اور کوئی ری ایکشن نہیں آیا، لیکن میں نے کہا اس نمازی پہ لعنت کہ جس کے دل میں عشق آل محمد نہ ہو، اس نمازی پہ لعنت جس کے دل میں عشق آل محمد نہ ہو، ولائی آل محمد نہ ہو، یا جو آل محمد کا مخالف ہو. وہ جملہ آپ نے ہضم کر لیا کیونکہ آپ شراب کو بڑا گناہ سمجھتے تھے، لیکن مجھے اس جملے میں زیادہ لطف آیا کیونکہ میں امامت کی مخالفت کو سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں. امامت کی مخالفت کو سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں. امام کاظم جس کی شہادت کی مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے، امام کاظم نے فرمایا کہ بعض مصلی یصلیہا مصلیہا، بعض مصلی، بعض نماز گزار جب نمازیں پڑھتے ہیں تو وہی نماز ان پر لعنت کرتی ہے، بعض نمازی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہی نماز ان کے اوپر رحمت بھیجتی ہے. راوی پریشان ہو گیا، مولا سے فرمانے لگا مولا رحمت کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے باعث رحمت قرار پائے گا، لیکن یہ لعنت والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وَلِمَا اللَّعْنَا، یہ لعنت کیوں بعض نمازیوں پر؟ حضرت نے فرمایا سنو، اس کی وجہ میں بتا دے رہا ہوں. لِسَبَبِ جُهُودِهِمْ حَقَّنَا وَتَكْذِيبِهِمْ إِيَّانَا، کیونکہ وہ نمازی جو نماز کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ہمارے حق کی نفرت بھری ہوئی ہے، ہمارا حق چھینا ہوا ہے، ہمیں جھٹلایا ہوا ہے. لہٰذا اب اگر کوئی انسان کہ جس کے دل میں ہمارے لیے ذرہ برابر نفرت ہو، یا ہمارے حق کا غاصب ہو، یا ہمیں جھٹلانے والا ہو، وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، نماز کی ہر رکعت اس پہ لعنت کرتی رہے گی. نماز کی ہر رکعت اس پہ لعنت کرتی رہے گی. جناب کمیل کی زیارت میں انشاءاللہ جب آپ نجف اشرف تشریف لے جائیں گے، کوفے میں سائیڈ میں جناب کمیل کا ایک روضہ بنا ہوا ہے. کمیل ماشاءاللہ سے بچہ جانتا ہے، دعائے کمیل کے ذریعے اللہ نے یہ جناب کمیل کو عظیم نعمت سے نوازا کہ جناب کمیل امیر المؤمنین کے الفاظ کے ذریعے مشہور ہوئے. یہ عظیم نعمت ہے. جیسے دعائے ابو حمزہ ثمالی، دعا کس کی ہے؟ دعا چوتھے امام کی ہے.
چوتھے امام نماز شب میں یا فجر میں امساک سے پہلے پڑھا کرتے تھے. مشہور کس کے نام سے ہوئی؟ ابو حمزہ ثمالی. کیوں؟ کیونکہ امام شہرم سے ابو حمزہ ثمالی نے نقل کی. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو حمزہ ثمالی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو راتوں میں امام کے ساتھ ہم مصلی ہوا کرتا تھا، امام کا مصاحب ہوا کرتا تھا. اسی طرح جناب کمیل، دعا امیر المومنین کی ہے لیکن شہرت کس کے نام سے؟ کمیل بن زیاد کے نام سے. اچھا، اب ظاہر سی بات ہے جب کمیل بن زیاد کے نام سے دعا کی شہرت ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کمیل کی قربت تھی امیر المومنین سے، اور ایسی ویسی قربت نہیں تھی. اسے مضبوط کرنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ حضرات کے سامنے نقل کروں گا، تاریخی کچھ شواہد آپ حضرات کے سامنے نقل کروں گا. جناب کمیل امیر المومنین، انشاءاللہ جب آپ جناب کمیل کی زیارت کے لیے جائیں گے تو جناب کمیل کی زیارت میں ایک لفظ موجود ہے، صاحب الاسرار. سلام ہو اس پر جو علی کا رازداں تھا. لفظ پہ غور کیجئے گا، علی کا رازداں، صاحب اسرار، یعنی جس کے پاس امیر المومنین کے راز ہوں، وہ کمیل. جناب کمیل کے ساتھ امیر المومنین کا رویہ یہ تھا کہ راتوں میں پشت کوفہ سے نکلتے تھے، اس طرح سے کمیل کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، اس طرح سے یا اس طرح سے، جیسے دو دوست ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نکلتے، اس طرح سے امیر المومنین راتوں میں کوفہ کے باہر نکلتے تھے، وادی السلام کی طرف جاتے تھے. قبرستان وادی السلام جو بہت عظیم اور بہت بڑا قبرستان ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی وہ اسی سفر میں باتیں ہوتی تھی. ایک دن جناب امیر المومنین نے کمیل کا ہاتھ پکڑا اور کوفے سے باہر نکلنے لگے. انتہائی کوفہ پہ جب پہنچے، کیونکہ کمیل حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، قرآن پسند تھے، قرآن کو چاہتے تھے، بہترین لہن تھی، بہترین آواز تھی. کمیل نے کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. جناب کمیل ٹھہر گئے، رک گئے. امیر المومنین کی طرف خطاب کیا کہ مولا، کیا بہترین قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں ہیں. مولا یہ شخص جنتی ہے. بس جیسے ہی مولا نے یہ سنا، کمیل کے ہاتھ کو چھوڑ دیا کہ کمیل تمہیں کیا ہو گیا؟ رہتے علی کے ساتھ ہو، جنتی اور جہنمی کا فرق نہیں پتا. کمیل تمہیں کیا ہو گیا؟ کمیل کے ہاتھ کو چھوڑ دیا کہ کمیل تم نے علی کے دسترخوان پہ زندگی گزاری، تمہیں یہ نہیں پتا جنتی کے صفات کیا ہوتے ہیں، جہنمی کے صفات کیا ہوتے ہیں. صرف نمازوں سے جنتی اور جہنمی کی پہچان نہیں ہوتی، حج سے جنتی اور جہنمی کی پہچان نہیں ہوتی، بہترین قرآن سے جنتی اور جہنمی کی پہچان نہیں ہوتی. مولا پھر پہچانے تو کیسے پہچانے کہ کمیل اس کے پاس جا، علی کا تذکرہ کر، اگر مسکراتا ہے تو جنتی ہے. علی کا تذکرہ کرو، علی کا تذکرہ کرو. جناب کمیل کے ہاتھ کو چھوڑا. اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی. کچھ سالوں کے بعد جنگ نہروان آئی. جنگ نہروان آئی، بھئی نتیجہ آپ کے حوالے. جنگ نہروان آئی، ٹھیک ہے. جنگ نہروان سے پہلے امیر المومنین نے فرمایا تھا سنو، ہمارے لشکر سے 8 بھی نہیں مارے جائیں گے اور ان کے لشکر میں 8 بھی نہیں بچیں گے. جنگ نہروان ختم ہوئی، ویسا ہی ہوا جیسا مولا نے فرمایا تھا. بات ختم ہو گئی. امیر المومنین نے اس جنگ میں بہت سارے لوگوں کو مارا تھا، 98 یا 99 کے قریب لوگوں کو مارا تھا. امیر المومنین نے ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں پکڑی. ذوالفقار سے خون رس رہا تھا، گر رہا تھا، ٹپک رہا تھا. دوسرے ہاتھ میں بھی ہلکا ہلکا سا خون تھا. امیر المومنین نے جنگ ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے کمیل کو بلایا کہ کمیل کو تلاش کرو، کمیل کو لے کے آؤ. اب جیسے ہی کمیل آئے، ٹھیک اسی طرح جس طرح راتوں میں کمیل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے علی راز کی باتیں کرتے تھے، ویسے ہی کمیل کو بلایا، کمیل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا کہ کمیل آؤ ذرا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. مولا نے ایک ایک سر پہ تلوار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. ایک سر کے پاس پہنچے، مولا نے تلوار اس سر پہ رکھی.
چہرہ پھرایا، کمیل سے اشارہ کیا، کمیل ذرا دیکھو تو صحیح، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ بس جیسے ہی کمیل نے دیکھا زمین پہ بیٹھ گئے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ مولا کیا ہوا؟ کمیل کیا ہوا؟ بھائی اتنا سننا تھا، کمیل کہنے لگے مولا یہ تو وہی سر ہے جو راتوں میں قرآن پڑھا کرتا تھا، مولا یہ وہی شخص ہے جو راتوں میں قرآن پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ علی کی ذوالفقار سے مرنا ہوا، بس جو علی کی ذوالفقار سے مرے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ مولا نے جملہ فرمایا کہ کمیل یہ قرآن تو پڑھتا تھا لیکن روح قرآن سے نفرت رکھتا تھا، یہ قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرتا تھا لیکن قرآن کے معانی سے بے خبر تھا۔ ہم معانی قرآن ہیں، ہم تفسیر قرآن ہیں، تم لاکھ قرآن کی آیتیں پڑھو، خدا کی قسم قرآن کا ہر لفظ، ہر حرف، ہر زیر و زبر و پیش اس انسان پہ لعنت کرتا ہے جو بغیر حب علی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو بغیر حب علی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ امام کاظم نے یہ بات واضح کر دی کہ بعض مصلی، بعض نماز گزار جو نمازیں پڑھتے ہیں وہی نمازیں ان پر لعنت بھیجتی ہیں، اور بعض نمازی جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہی نمازیں ان پر رحمت بھیجتی ہیں۔ آل محمد کو یا خداوند متعال کو وہ نماز پسند ہے کہ جس نماز میں عشق علی اور عشق آل محمد دل میں ہو۔ اگر عشق آل محمد، عشق علی نہ ہو تو وہ نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ لو کان رجلا قام لیلا وصام نہارا وتصدق بجمیع اموالہ، اگر کوئی انسان پوری رات نمازوں پہ نمازیں پڑھے، پوری زندگی روزوں پہ روزے رکھے، خدا اسے ایک بڑا سا پہاڑ سونے کا عطا کر دے، وہ سونے کا پہاڑ راہ خدا میں صدقہ دے دے، لیکن اس کے دل میں آخر میں بعض روایتوں میں ہے کہ آخر میں بین الرکن والمقام مار دیا جائے، جو سب سے مقدس جگہ ہوتی ہے وہاں مار دیا جائے، اس کے دل میں آل محمد کی ولایت نہ ہو تو روایتوں کے الفاظ ہے خدا اسے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ عظمت سے ولایت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بہت دنوں کے بعد گلا خراب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ خلاصہ امام کاظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، حضرت نے ولایت امیر المؤمنین پر اٹھتے ہوئے شبہات کا رفع کیا، ازالہ کیا۔ یہ جو فرقہ بطریہ یا اسی طرح سے بعض فرق جو چوتھے امام یا پانچویں امام کے دور میں پیدا ہوئے تھے کہ جن کا عقیدہ تھا نحن نتولی علیاً و نتولی فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا، کہ ہم علی سے بھی محبت کریں گے اور فلاں و فلاں و فلاں و فلاں و فلاں فلاں سے بھی محبت کریں گے۔ یہ جو عقیدہ پنپ رہا تھا بالخصوص چوتھے امام کے دور میں، وہ جو زیدیہ کے شکل میں کچھ فرقے ہمارے سامنے آئے جنہیں فرقہ بطریہ بھی کہا جاتا ہے، جنہیں امام نے بھگایا تھا اپنے پاس سے یہ کہتے ہوئے انتم بترتم امرنا، تم لوگوں نے ہمارے امر کو توڑ دیا، چھوڑ دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ خلاصہ امام نے وہ جو چھوٹے چھوٹے سے نظریات رکھنے والے تھے، امام نے ان کے نظریات کو بند کر دیا۔ یہ جو ایک تاریخ کا بہت بڑا ایک عالمیہ ہے اور بہت بڑی جنگ ہے، مثال کے طور پہ ہم سے بھی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ غلط تھے، مثال کے طور پہ زید، عمر یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب، یہ اگر غلط تھے تو ان کے نام اہل بیت اطہار نے کیوں رکھے؟ جیسے
کربلا کے شہداء کی لسٹ اٹھائیں تو ان میں سے ایک دو نام آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جہاں پہ آپ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. واضح ہے نا باتیں میری؟ یا آپ امیر المؤمنین کے فرزندوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو ان میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو ایک دو نام ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہمارا سامنے والا بھی جب ہم سے باتیں کرتا ہے یا ہم سے مناظرہ کرتا ہے تو وہ ان نکات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اگر یہ XYZ غلط تھے تو ان کے نام اہل بیت اطہار نے اپنے بچوں کے کیوں رکھے؟ بڑی حکمتیں اور بڑے راز ہیں. لیکن اس حکمت اور اس راز کا اختتام اگر کسی زمانے میں ہوا تو اس زمانے کو زمانہ امام کاظم کہا جاتا ہے. ذمہ داری کے ساتھ الفاظ آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سے پہلے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور یہ میرا دعویٰ ہے، جتنے بھی مثال کے طور پہ زید، عمرو یا فلاں فلاں یہ جو نام آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں، جتنے بھی یہ نام ہیں دشمنان آل محمد کے، یہ نام آپ کو صرف اور صرف چھٹے امام کے دور تک ملیں گے. چھٹے امام کے دور کے بعد آپ دکھا دیں ساتویں امام کے بیٹے کا کسی کا نام کچھ ہو، آٹھویں امام کے فرزند کا رشتہ دار کا کوئی نام ہو، نویں امام کے بیٹے یا بیٹیوں کا کوئی نام ہو، کوئی مجھے دکھا دے. یعقوب السراہ امام جیسے ہی دنیا میں آئے، امام نے اللہ کی ربوبیت کی گواہی دی، محمد مصطفیٰ کی نبوت کی شہادت پیش کی، اپنے جد امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی، اور اپنی امامت اور اپنے والد محترم کی امامت کا اعلان کیا، بتایا کہ ہم ان کے وصی ہیں. یعقوب السراہ جو گیٹ پہ کھڑے تھے بار بار یہ چاہ رہے تھے کہ اس مولود سے کہ جس کی ولادت ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی، اس سے ملاقات کریں، اس کی زیارت کریں. امام نے روک دیا کہ یعقوب ابھی تم نہیں آ سکتے، ابھی کچھ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں جو تم نہیں سن سکتے. تھوڑی دیر کے بعد جب یعقوب السراہ کو موقع ملا، یعقوب السراہ اور آنے کے بعد سلام کیا، مولود کی خدمت میں سلام کیا. شیخ صدوق نے یہ روایت نقل کی ہے، شیخ مفید نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے علامہ امینی صاحب نے مختلف طریقوں سے ممبر سے بیان کیا. علامہ امینی صاحب نے اس روایت کو، یعقوب السراہ جیسے ہی دروازہ کھلا اندر گھسے، امام کی زیارت کی، سلام کیا. امام جو ابھی گود میں ہیں ظاہری طور پر، سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا. سلام کا جواب دینے کے بعد امام کا پہلا جملہ یعقوب السراہ کو، کون سا جملہ؟ غیر اسم ابنتک، اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیٹی کا نام بدل دو. پہلا جملہ ہے امام کا یعقوب السراہ سے. میں نے کہا نا یہ جتنے بھی نام جن سے ہم اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان ناموں کا اختتام امام کاظم کے دور میں ہوا ہے. یعقوب السراہ سے فرمایا غیر، اپنی بیٹی کا نام بدل دو. پوچھنے والے نے پوچھا تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہ حمیرہ. حمیرہ ماشاءاللہ سے وہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں حمیرہ کس کا نام تھا، کہ جاؤ اپنی بیٹی کا نام بدل دو. یہ پہلا جملہ ہے. اب ذرا تصور کریں اور سوچیں، جس امام کو، جس ولی خدا کو دشمنوں کا نام پسند نہ ہو، انہیں دشمنوں کی حرکتیں کیسے پسند ہوں گی؟ جو امام یہ گوارا نہ کریں کہ تم دشمنوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھو، اپنی بیٹیوں کے نام رکھو، انہیں کیسے پسند ہوگا کہ دشمنان اہل بیت کی حرکتیں تمہارے اندر پائی جائیں؟ جتنی بھی خباثتیں، جتنی بھی رذالتیں، یہ ساری کی ساری دشمنان اہل بیت کی حرکتیں. شراب پینا دشمنان اہل بیت کی حرکت ہے، جھوٹ بولنا دشمنان اہل بیت کی حرکت ہے. جسے نام نہ پسند ہو وہ کس طرح دشمنوں کی حرکتوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے عشق آل محمد جیسی نیکی ہمارے ساتھ فرمائی، ہمیں محبت عطا فرمائی، وہ محبت جو ہر جگہ کام آئے گی، ہر جگہ جس محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو محبت ہمارے لیے ایک طرح کا جواز ہے، ٹکٹ ہے، پاسپورٹ ہے. سفر کے لیے جواز ہوتا ہے نا، ٹکٹ ہوتا ہے، پاسپورٹ ہوتا ہے، لائک ویزا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جواز سفر ہوتی ہیں. اسی طریقے سے یہ جو لمبا سفر ہے، مرنے کے بعد جس سفر کی ابتدا ہوتی ہے، اس سفر کا جواز ہماری محبت ہے، اس سفر کا جواز ہماری محبت ہے. روایت ہے اذا کان یوم القیامہ
نصب الصراط علی جہنم، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ جہنم پہ ایک صراط، ایک پل نصب کرے گا اور سب سے کہے گا کہ جناب والا اس پل سے نکلو، کہ جواز السفر کے اس پل سے وہی نکلے گا کہ جس کے پاس الا من معہ جواز، جس کے پاس جواز ہوگا۔ سوال کرنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا اور پوچھا مولا یہ جواز سفر کیا ہے، یہ اس سفر کا ٹکٹ کیا ہے، یا اس سفر کا ویزا کیا ہے؟ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس سفر کا جواز ہماری ولایت ہے، اس سفر کا جواز ہماری ولایت ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں ہماری ولایت ہوگی، ہمارا عشق ہوگا، تو تم اس پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤ گے۔ مرنے کے بعد سب سے اہم سوال قبر میں، سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال اگر ہوگا تو اللہ اپنی ربوبیت کا سوال کرے گا، نبوت کا سوال کرے گا، پھر آپ سے امامت کا سوال ہوگا، امامت کا سوال ہوگا۔ جس کے دل میں عشق آل محمد، ولایت آل محمد نہیں ہوگی، وہ کسی بھی منزل سے آسانی سے نہیں گزر پائے گا۔ اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہ یومئذ، اور وہ دن کہ جس دن اللہ لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ کن نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا؟ وقفوہم انہم مسئولون، ذرا انہیں روکو تو صحیح، ہمیں کہاں جا رہے ہیں، روکو صحیح، ابھی ان سے کچھ سوال و جواب کرنا ہے۔ خدا ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک صاحب دوڑتے ہوئے، بس میں قصے کو تمام کر رہا ہوں، ایک صاحب دوڑتے ہوئے چھٹے مولا کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد چھٹے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا ذرا یہ بتائیے، اللہ یہ جو قرآن میں فرما رہا ہے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ بس میں آخری نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پھر ربط مصائب۔ اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک صاحب دوڑتے ہوئے چھٹے مولا کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا ذرا بتائیے وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پل صراط پہ روکا جائے گا، سوال و جواب ہوں گے، ذرا بتا تو دیجئے وہ کون سی نعمتیں۔ امام نے فرمایا اچھا ان نعمتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ شرط ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے ہمارے مخالفین کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، وہ دیکھو کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ یہ صاحب دوڑتے ہوئے ابو حنیفہ صاحب کی خدمت میں پہنچے۔ ابو حنیفہ سے پوچھنے لگے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ذرا بتائیے یہ نعمتیں کون سی ہیں کہ جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابو حنیفہ صاحب کہنے لگے ان اللہ تبارک و تعالی لیسأل عن عباده عن الطعام اللذیذ وعن الماء البارد، کہ روز قیامت، روز محشر اللہ اپنے بندوں سے لذیذ اور ٹیسٹی کھانے کے بارے میں سوال کرے گا، ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے کہے گا ذرا بتاؤ وہ جو ہم نے تمہیں مرغ و مسلم دیے وہ کیسے تھے، ٹیسٹی تھے یا نہیں تھے؟ عن الماء البارد، وہ جو ہم نے تمہیں بہترین اور پینے کے لائق گوارا پانی دیا، ذرا بتاؤ وہ نعمت ہماری کیسی تھی، مزہ آیا پانی پینے میں؟ یہ ابو حنیفہ صاحب کا جواب تھا۔ یہ صاحب جواب لے کے مولا کی خدمت میں پہنچے۔ اب جیسے ہی مولا کی خدمت میں پہنچے، مولا نے کیا بتایا کہ انہوں نے تو ایسا ایسا بتایا۔ بھائی اتنا سننا تھا، مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ، بھائی کچھ ثابت بھی کرنا ہے اور کسی کو رسوا بھی کرنا ہے، کام دو ہوں گے۔ بس جیسے ہی مولا نے سنا، مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ، مولا نے فرمایا واہ، الامتنان بالانعام قبیح عند المخلوق فَكَيْفَ يُجَازُ إِلَى الْخَالِقِ، کہ نعمتیں دے کے گنوانا لوگوں کے نزدیک برا شمار کیا جاتا ہے، تم نے اللہ کی طرف نسبت کیسے دے دی؟ بھئی میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ میں آپ کو گھر پہ دعوت دوں اور بہترین نمیدن ہم پرانی دلی سے کچھ کباب لے کے آؤں، کچھ روسٹڈ لے کے آؤں اور آپ کی خدمت میں رکھوں اور آپ سے پوچھوں اور کہوں ذرا بتاؤ ہمارا یہ کیسا تھا، کیا تم نے آج تک کھایا، یہ تمہارے لیے نعمت ہے، یہ بہترین کھانا ہے، تم نے ایسا کبھی کھایا نہیں ہوگا۔ مولا فرما رہے نعمتیں دے کے گنوانا مخلوقات کے نزدیک قبیح ہے، تم نے رب کی طرف ان کا اضافہ کر دیا۔
ہاتھوں کو جوڑنے لگے کہ مولا پھر آپ ہی بتا دیجئے وہ صحیح نعمت کون سی ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بس جیسے ہی مولا نے سنا، مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ کے سنو کہ وہ دن جس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نعمت ہماری ولایت ہوگی. وہ ہماری ولایت ہوگی کہ جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہماری ولایت تمہارے لیے نعمت ہے. ہماری ولایت تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آئے گی ایسی جگہ جہاں سارے چہرے لٹکے ہوں گے. ہماری ولایت تمہیں سرخ رو کرے گی ایسے مقام پہ جہاں سب ذلیل و رسوا و خوار ہو رہے ہوں گے. ہماری ولایت، ہماری محبت تمہارے کام آئے گی. اہل بیت اطہار کو اپنے ایک ایک شیعہ سے محبت ہے. امام کاظم کے جہاں میں نے کارنامے بیان کیے، وہیں امام کاظم کا ایک اہم کارنامہ، امام کاظم نے ایک درس دیا رہتی دنیا کو. یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، جیسے ہی ہم کوئی پاور میں آ جاتے ہیں، سطح میں آ جاتے ہیں، ویسے ایک مشہور جملہ ہے نجف اشرف کا، ہمارے استاد فرماتے تھے. میں نے کسی صاحب کا نام لیا، میں نے کہا فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں. کل حرم میں ملاقات ہوئی تو وہ بڑے جھک کے مل رہے تھے، بہت اچھی طرح سے مصافحہ کر رہے تھے. تو استاد ہنسنے لگے کہ انہی صاحب سے جب تم ان کی کرسی پہ ملنے جاؤ گے تو فرعون نظر آئیں گے. انہی صاحب سے جب ان کی کرسی پہ ملو گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سامنے حضرت فرعون بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. اسی مجلس میں بہت سارے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ ملاقات کریں گے، بہت اچھے ہیں، بہت خوش اخلاق ہے، لیکن جب کام پڑتا ہے، جب آپ ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، پولیٹیشینز ہوئے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ شیعوں کے ہمدرد ہیں یا ہمدرد نہیں ہیں. امام نے یہ درس دیا، امام نے درس دیا اور آج کی اس دور حاضر کی سیاست کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے. یہ میرے خیال سے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کاظم کی ایک نصیحت. علی بن یقطین کا نام سنا ہوگا. علی بن یقطین ہارون غیر رشید ملعون کے خاصم خاص میں سے تھے. علی بن یقطین جب انہیں عہدہ مل رہا تھا تو یہ امام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے مولا ہمیں ایک عہدہ پرووائڈ ہو رہا ہے، ایک عہدہ مل رہا ہے، آپ ذرا بتائیں ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. مولا نے کہا جاؤ تم عہدہ لو، عہدہ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ کو اچھے عہدے مل رہے ہیں آپ اس عہدے کو لیں، چاہے وہ امامے کے ساتھ ہو یا غیر امامے کے ساتھ ہو. میں بہت چھپے الفاظ میں بہت ساری باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ کو عہدہ مل رہا ہے آپ لیں. امام نے ایک نصیحت فرمائی کہ عہدہ تو تم لے رہے ہو لیکن یہی عہدہ تمہارے لیے باعث ہدایت بھی ہو سکتا ہے اور باعث گمراہی بھی ہو سکتا ہے. یہی عہدہ تمہیں جہنم کی تہ تک بھی پہنچا سکتا ہے اور جنت کی بلندیاں بھی عطا کر سکتا ہے. کہ مولا ہمیں تو جنت کی بلندیاں چاہیے. بس جیسے ہی سننا تھا مولا نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ عہدہ لو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، ہمارے ایک ایک شیعہ کا خیال رکھنا، ایک ایک شیعہ کا خیال رکھنا. اگر اس صورت میں تم عہدہ لے رہے ہو تو میں بھی تم سے راضی ہوں اور خدا بھی تم سے راضی ہوگا. یحییٰ بن یقطین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں. جناب یحییٰ بن یقطین جب حکومت کی طرف سے مأمون ہارون غیر رشید کی طرف سے جب حاجیوں کو لے کے جاتے تھے تو ایک ایک ہزار کی تعداد میں شیعوں کو حج پہ لے جایا کرتے تھے. علی بن یقطین مولا خوش تھے ان سے، مولا خوش تھے. لیکن ہمارے یہاں فی الحال کیا ہوتا ہے، جب ہم کرسی پہ آتے ہیں، سطح میں آتے ہیں یا مثال کے طور پہ اپنے منصب پہ بیٹھتے ہیں تو پہلے دوسروں کو دیکھتے پھر اپنوں کو دیکھتے ہیں. کیونکہ ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے اگر اپنوں کی طرف دیکھیں گے تو ہماری کرسی خطرے میں ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. امام نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں اگر رہنا ہے تو ہمارے شیعوں کی خدمت کرو، خدمت کرو. اور پھر امام نے ایک دعا فرمائی علی بن یقطین کے حق میں کہ علی بن یقطین یاد رکھنا جیسا میں نے کہا اگر تم نے ویسے ہی کیا تو دو چیزیں تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئیں گی. پہلی چیز، تم کبھی کسی زندان اور قید خانے یا تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کبھی نہیں لگیں گی، یہ پہلی. اور دوسری چیز، فقر و تنگ دستی کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی.
ہمیشہ تم مالدار رہو گے، ہمیشہ خوش و خرم رہو گے. اور یہی وجہ ہے یحییٰ علی بن یقطین ہمیشہ خوش و خرم رہے. اللہ نے خوب نوازا تھا علی بن یقطین کو. انہی سے ایک مشہور و معروف قصہ ملتا ہے کہ یہ کچھ حبشی غلاموں کو لے کے امام کی خدمت میں پہنچے. امام ان حبشی غلاموں سے بات کرنے لگے. علی بن یقطین کے ذہن میں خیال آیا، ان صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ امام کو مترجم کی ضرورت پڑے گی. امام نے جیسے ہی ان کے ذہن کا خیال پڑھا مسکرا دیے. جب گفتگو تمام ہو گئی تو وہ حبشی غلام ان کے پاس گئے کہ اما تم نے کس سے ملا دیا ہمیں؟ کہ کیوں؟ کہ یہ تو کوئی بشر لگتا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کوئی ملک مقرب ہے کہ جس نے ہمارا لباس پہن لیا ہے. یہ بشر نہیں لگتا ہے، یہ کوئی ملک مقرب ہے جس نے ہمارا لباس پہنا ہے. مولانا انہیں بلایا، آخری جملہ مولانا انہیں بلایا کہ ادھر آؤ، کہ تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغ میں کچھ شک و شبہات گونج رہے تھے. تم تصور کر رہے تھے کہ امام کو کسی مترجم کی ضرورت پڑے گی. کہ خدا کی قسم تم جو کچھ جانتے ہو اس پہ تعجب کر رہے ہو. تم جو کچھ جانتے ہو اس پہ تعجب کر رہے ہو. خدا کی قسم، یہ قسم کے ساتھ اگر اہل بیت اطہار کا جملہ ہو تو اس کی بزرگی کا اندازہ لگائیں. مولا نے فرمایا خدا کی قسم تم جو کچھ جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ عجیب تر وہ چیزیں ہیں کہ جن کا علم تمہیں نہیں ہے. کہیں زیادہ پریشان کن باتیں وہ ہیں جن کا علم تمہیں نہیں ہے. اگر ان چیزوں کے بارے میں تمہیں بتا دیا جائے تو تم پاگل ہو جاؤ گے، اپنا حواس کھو دو گے. یہی وجہ ہے جابر جعفی، جناب جابر جعفی کو اہل بیت اطہار نے اسرار سکھائے تھے. پانچویں امام نے فرمایا جابر کتنی حدیثیں یاد ہے؟ اتنی حدیثیں یاد ہے کہ وہ والی حدیثیں کتنی یاد ہے؟ ہمارے اسرار، ہمارے راز، کہ مولا 30,000، کہ 30,000، 90,000 ٹوٹل حدیثیں. ہمارے اسرار کتنے؟ کہ مولا 30,000 اسرار. کہ ہاں مولا. مولا نے فرمایا سنو جابر، اگر تم نے ان 30,000 رازوں میں سے ایک راز کسی کے سامنے کھول دیا فعلیک لعنتی الی یوم الدین، تو تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی. بعض اسرار ایسے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں حق نہیں کہ ہم ممبر پہ کیمروں کے سامنے کھلم کھلا بیان کریں. اسے کہتے ہیں آل محمد کے اسرار. اسرار آپ نے سنا ہوگا، جیسے وہ حدیث شفاعت جناب صدیقہ کی، جناب جابر جب آئے کہ حدثنی بحدیث فی فضل جدتی کا فاطمہ، طولانی حدیث ماشاءاللہ سے سنی ہی ہوگی. جناب شہزادی جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوئی اور ایک شیعہ کی شفاعت کی. اس کے آخر کے جملات دیکھے، امام نے فرمایا یہ حدیث اسی کو سنانا جو اس حدیث کا اہل ہو، جو اسے برداشت کر سکے. بہت سارے چھوٹے چھوٹے فضائل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فضائل کے جن پہ بعض لوگوں کو غش آ جاتا ہے، بخار طاری ہو جاتا ہے مولا کی چھوٹی چھوٹی فضیلتوں میں. اب ذرا سوچے وہ اگر اسرار آل محمد ہمارے سامنے کھول دیے جائیں تو ہماری حالت کیا ہوگی. اور اس میں کوئی شک نہیں، ہر انسان کی معرفت الگ ہوتی ہے، معرفت برابر نہیں ہے. اما جب سلمان و ابوذر کی معرفت برابر نہیں ہو سکتی تو بیٹھے شیعوں کی معرفت برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے بعض فضیلتیں آپ کو ہضم نہ ہوں، آپ کو ہضم ہو، آپ کو ہضم نہ ہو، فلاں صاحب کو ہضم ہو. یہ معرفت پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس طرح سے مولا کے فضائل و مناقب سنتے ہو، کس طرح سے تحمل کرتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض تو میں بھی دیکھ رہا تھا، کسی صاحب نے کہا کہ بھائی نفس اللہ کہنا بھی شرک ہے، اللہ کا نفس کہنا شرک ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ تم نفس اللہ سے اللہ کا وہ ذاتی نفس شمار کر رہا، یہ تمہاری حماقت ہے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے. فضائل کو سمجھو، تحمل کرو، غور کرو، فکر کرو. یہ کلام آل محمد ہے. کلام آل محمد مولا فرماتے ان کلامنا صعب مستصعب، ہمارا کلام سخت ہے، دشوار ہے. لا يتحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبه للایمان. ہمارا کلام سخت ہے، دشوار ہے، قابل تحمل نہیں ہے. ہمارا کلام صرف وہی تحمل کر سکتا ہے یا تو ملک مقرب ہو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یا تو ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو، وہ ہمارا کلام سمجھ سکتا ہے. یا وہ مومن کے جس کا دل اللہ نے امتحان کے ذریعے پاک کر دیا ہو، وہ ہمارا کلام سمجھ سکتا ہے.
کلام آل محمد. ہمارے یہاں فیصلے کیے جاتے تھے، فلاں صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں، فلاں صاحب کتنے نہیں پڑھے لکھے. ہمارے یہاں فیصلے کا ایک معیار ہوتا تھا. ہمیشہ فیصلے کا معیار کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا اعرفوا منازل شیعتنا علی قدر روایتہم عنا. ہمارے شیعوں کی منزلت پہچاننا چاہتے ہو تو جاؤ دیکھو ان کے پاس ہماری روایتیں کتنی ہیں. یہ پہچاننے کا طریقہ ہے، یہ پہچاننے کا طریقہ ہے. ہوتا کیا ہے، بعض اوقات پوری مجلس مثال کے طور پہ ہو گئی، پوری مجلس میں ایک قرآن کی آیت نہیں ہے، ایک حدیث نہیں ہے، لیکن باتیں بہت اچھی ہیں. نہ قرآن نہ حدیث، لیکن باتیں بہت اچھی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسی گفتگو ممکن ہے، ممکن ہے، ممکن ہے، ممکن ہے وقتی طور پہ فائدہ مند ہو، لیکن آگے چل کے کیونکہ اس کا تمسک قرآن و حدیث سے نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ گمراہ کر دے گا، کہیں نہ کہیں گمراہ کر دے گا. من دخل فی ھذا الدین بالکتاب والسنہ، یہ روایت ہے. من دخل فی ھذا الدین بالرجال اخرجہ الرجال کما دخلوہ فی. جو بھی اس دین میں لوگوں کے ذریعے داخل ہوگا، فلاں صاحب کہہ رہے تھے، فلاں صاحب کی بات اچھی لگی لہٰذا ہم دین اختیار کر رہے ہیں، مذہب اختیار کر رہے ہیں. فلاں صاحب کی باتوں پہ اگر آپ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ بنائیں گے تو اخرجہ الرجال کما دخلوہ فی، وہی لوگ آپ کو اس دین سے نکال دیں گے جو لوگ آپ کو لے کے آئے تھے. حدیث ہے، حدیث ہے. لیکن ومن دخل فی ھذا الدین بالکتاب والسنہ، لیکن جو بھی اس دین میں کتاب اور سنت کی روشنی میں داخل ہوگا، ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہوگی، ایک ہاتھ میں سیرت آل محمد ہوگی، ایک ہاتھ میں قرآن صامت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں قرآن ناطق ہوگی. مولا فرماتے ہیں زالت الجبال قبل ان یزول. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اس کا ایمان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. جو قرآن و سنت کے دامن سے متمسک ہوگا، جو آل محمد سے متمسک ہوگا، آل محمد سے متمسک ہونے والا گمراہ نہیں ہو سکتا. علی بن یقطین آل محمد سے متمسک ہیں، کہیں بھی جائیں، کس کے پاس بھی رہیں، چاہے ہارون کے پاس رہیں یا غیر ہارون کے پاس رہیں، ان کا تمسک آل محمد سے ہے، امام کاظم سے ہے. گمراہیت ان کے پیچھے نہیں آ سکتی. مولا نے فرمایا علی بن یقطین اگر تم ایسا کرو گے، ہمارے چاہنے والوں کا خیال رکھو گے، علی کے شیعوں کا خیال رکھو گے، تو یاد رکھنا دو چیزیں تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئیں گی، ایک فقر اور دوسری قید. اس جملے کو سنتا ہوں دل بے چین ہو جاتا ہے. یہ جملے اس امام کے ہیں کہ جس امام نے اپنی زندگی میں اگر سب سے بڑی مصیبتیں صحیح ہیں تو وہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک قید، دوسرا فقر. وہ امام جو دوسروں کو ضمانت دے رہا ہے، جو دوسروں کو غنی کہہ رہا ہے. امام کاظم مشہور تھے، آپ کو پتہ ہے، جب بھی مدینے میں کوئی غریب ہوتا تھا، مشہور قصہ ہے، جب بھی مدینے میں کوئی غریب ہوتا تھا تو لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کیا تم تک امام کاظم کی پوٹلی نہیں پہنچی؟ مشہور جملے، پوٹلی نہیں پہنچی، امام کی پوٹلی مشہور تھی، تم تک نہیں پہنچی. یعنی مانا جاتا تھا کہ جس تک امام کی وہ پوٹلی نہ پہنچے وہ غریب ہو جاتا ہے. امام ایک ایک کا خیال رکھتے تھے، چپکے سے، مدینے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، امام چپکے سے بھیجوا دیا کرتے تھے. وہ امام جو دوسروں کو غنی کر رہا ہو، اس کی زندگی میں اگر سب سے بڑی کوئی دو مصیبتیں ہیں تو وہ ایک ہے فقر، دوسرا ہے قید. امام کاظم کا فقر کچھ اس طرح سے تھا، روایتوں کے الفاظ سے، اگر میں نے روایتیں انہی آنکھوں سے نہ پڑھی ہوتی تو میں بیان نہیں کرتا. روایتوں کے جملے ہیں کہ امام کی بیٹیاں جب نماز پڑھتی تھیں تو فقر و تنگ دستی کی وجہ سے ساری بیٹیاں اول وقت نماز نہیں پڑھ پاتی تھیں، کیونکہ گھر میں چادر فقط و فقط ایک تھی. کہ ایک بیٹی پہلے نماز پڑھتی تھی،
پھر جب وہ بیٹی نماز تمام کر لیتی تھی پھر وہی چادر دوسری بیٹی لیتی تھی، پھر نماز شروع کرتی تھی۔ یہ امام کی غربت تھی، یہ امام کا فقر تھا۔ قید ایسی تھی کہ زیارتوں میں سلام ہوتا ہے، السلام علی المعذب فی قعر السجون، ارے سلام ہو اس پر جسے زندان کی تہوں میں رکھا گیا، زندان کی تہوں میں رکھا گیا۔ کہتے ہیں امام کی پوری زندگی اس قید خانے سے اس قید خانے، اس قید خانے سے اس قید خانے۔ آپ کو پتہ راز کیا ہے کہ امام کو بار بار ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے بھیجا جاتا تھا؟ روایتوں کے جملے ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ جب امام کو کسی ایک قید خانے میں ڈالا جاتا تھا، تھوڑے دنوں کا بعد جب وہ قید خانے کا، وہ جو قید خانے کا دربان ہوا کرتا تھا، وہ امام کی حالت پر رحم کھانے لگتا تھا، وہ امام کو دیکھ کر جمال یوسف زہرا میں محو ہو جاتا تھا، جمال امام میں محو ہو جاتا تھا، امام کی نمازیں دیکھتا تھا، امام کا زہد دیکھتا تھا، امام کا تقوی دیکھتا تھا، امام کا اخلاق دیکھتا تھا، یہ نرم دل ہو جاتا تھا، امام پہ ظلم کرنا کم کر دیتا تھا۔ لہٰذا جب یہ خبر ہارون تک پہنچتی تھی، ہارون پھر زندان بدل دیتا تھا تاکہ دوبارہ سے جو آئے وہ امام پہ ظلم و ستم ڈھائے۔ آخر میں ایک لعین امام کے پاس پہنچا، امام پہ اتنے ظلم و ستم کیے۔ زیارتوں کے جملے ہیں، امام کا زندان میں رہنے کی وجہ سے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیوں کی وجہ سے امام کا گوشت گلنے لگا تھا۔ زیارتوں کے جملے صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ روایتوں میں ہے کہ ہڈیاں امام کی نرم ہو گئی تھی۔ اگر صرف اس جگہ کی ہڈیاں نرم ہوتی جہاں بیڑیاں تھیں، صرف اس جگہ کی ہڈیاں نرم ہوتی جہاں ہتھکڑیاں تھیں، تب تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیوں کی وجہ سے یہ نرم ہو گئی تھی۔ لیکن روایتوں کے الفاظ ہیں، امام کے پورے جسم کی ہڈیاں نرم ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ زنجیریں تو نہیں ہو سکتی نا، یہ طوق تو نہیں ہو سکتا نا، پھر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں امام کو روایتوں میں اور زیارتوں میں لفظ آپ نے دیکھا ہوگا مطامیر، مطامیر کہتے ہیں اس زندان کو جو کئی طبقوں پہ مشتمل ہو۔ مثال کے طور پہ ایک زینہ ہے، زینے کے بعد ایک گوشہ ہے جسے ایک منزلہ زندان کہا جاتا ہے، پھر زمین میں ایک اور زینہ ہے، اس کے بعد ایک گوشہ ہے، اسے 2 منزلہ زندان۔ اسی طرح کہتے 8ویں یا 9ویں منزل پہ امام کو رکھا گیا تھا جسے کہا جاتا ہے مطامیر۔ ڈھیر اندھیرا ہے، چاروں طرف کچھ احساس نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے زمین کی تہ میں امام کو رکھا تھا۔ امام کی جو ہڈیاں گل رہی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سردی، ایک تو ٹھنڈ زیادہ تھی، دوسرا ارے نہر کا پانی قریب تھا، دیواروں سے پانی آیا کرتا تھا۔ امام سردی کی وجہ سے جب نماز کے لیے اٹھتے تھے تو کمر خمیدہ، سر اٹھا نہیں سکتے۔ ارے جس نے سالوں رکوع کی حالت میں زندان میں گزارا ہو، ارے عالم کیا ہوگا۔ میں اس جملے پر رک جاتا ہوں، جب امام اسی زندان میں آئے تھے نا، امام جیسے ہی زندان میں وارد ہوئے، امام نے زندان دیکھا، ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر، ہائے میرا مظلوم امام۔ امام جب اس زندان میں آئے تھے، امام نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ مجھے موقع ملا ہے میں کثرت سے تیری عبادت کر سکوں۔ ذرا تصور کرے، وہ امام جب زندان میں آیا تو شکر ادا کر رہا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اسی امام کے جملے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہے اے میرے پروردگارا مجھے ہارون کے زندان سے نجات دے۔ ارے ہارون کا زندان اتنا سخت تھا، اتنا تنگ تھا، امام کھڑے نہیں ہو
ہو سکتے, سورج کی روشنی محسوس نہیں کر سکتے, ہوا محسوس نہیں کر سکتے. بس عزادارو, امام کی آخری زندگی میں لعین نے امام کو زندان سے نکالا, ایک بہترین کمرے میں لٹا دیا, ایک بہترین لباس امام کے بدن پہ ڈالا, ہتھکڑیاں کھول دی, بیڑیاں کھول دی, لیکن ساتھ ہی ساتھ 7 انگوروں میں امام کو زہر دے دیا. اب یہ کمبخت, یہ لعین شیعوں کے کچھ لوگوں کو جمع کرتا ہے, اور جمع کرنے کے بعد امام کاظم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. امام کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ دیکھو, تم لوگ کہتے ہو نا کہ امام کاظم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, تم لوگ کہتے ہو نا کہ امام کاظم کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, ذرا دیکھو امام کو ایک اچھے کمرے میں رکھا ہوا ہے. کل کو ایسا نہ ہو کہ جب امام انتقال فرما جائے تو تم لوگ یہ کہنے لگو کہ ہارون نے مار دیا. اب یہ شیعہ جیسے ہی آمادہ ہوئے کہ لو اس پیپر پہ سائن کرو, امضا کرو کہ تمہارے امام کی حالت ٹھیک ہے, تمہارے امام کو صحیح جگہ پہ رکھا ہے. بس جیسے ہی شیعوں نے امضا کرنا چاہا, آواز آئی, اے میرے چاہنے والوں, دھوکہ نہ کھانا, قتلاً واللہ قتلا, ارے خدا کی قسم اس ملعون نے زہر دیا ہے. اجرکم علی الزہرا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے, خدا کی قسم اس نے زہر دیا ہے, خدا کی قسم ہاتھوں میں ہتھکڑیاں رکھی, پیروں میں بیڑیاں رکھی. روایت کے الفاظ ہیں, میں یہ جملہ کیسے بیان کروں, میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی, لیکن میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ امام کاظم کے مصائب ہمیشہ نہیں پڑھے جاتے, صرف ایک دن پڑھے جاتے. روایتوں کے الفاظ ہے, جب ان شیعوں نے سائن کرنے سے, امضا کرنے سے منع کیا, یہ سارے کے سارے باہر نکلے, لعین نے دروازہ بند کیا, امام بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, تازیانہ نکالا, کمزور جسم پہ تازیانے مارنے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس عزادار ختم کی مجلس, امام کا جنازہ پھل بغداد پر رکھ دیا گیا. ہمارے یہاں ہوتا ہے, جب بھی کوئی جنازہ رکھا جاتا ہے نا تو عزیز و اقربا کو بلایا جاتا ہے, عزیزوں کے سامنے منہ کھولا جاتا ہے کہ آؤ اپنے عزیز کی آخری زیارت کر لو, آخری مرتبہ دیدار کر لو. لیکن آئے رہے یہ مظلوم امام پھل بغداد پہ رکھا ہے, چہرہ کھول کھول کے ہر کس و ناکس کہہ رہا ہے, ارے یہ کون ہے جو پھل بغداد پہ کہیں سے آواز آ رہی ہے, ہذا امام الرفضا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ رافضیوں کا امام ہے. بس زیادہ آہستہ آہستہ جب شیعوں کو خبر ملی امام کا جنازہ غریب نہیں تھا, مزدوروں نے نہیں اٹھایا تھا, امام کا جنازہ یقیناً مزدوروں نے رکھا تھا, لیکن جب آہستہ آہستہ علی کے چاہنے والوں میں خبر ملی, روایتوں کے الفاظ امام کاظم کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا. 8ویں امام بے طریق اعجاز تشریف لائے, امام کے جنازے پہ نماز پڑھائی. بہترین اس زمانے کا سب سے قیمتی کفن امام کاظم کو دیا گیا, جس پہ پورا قرآن لکھا تھا. بس میں یہیں پہ ٹھہرتا ہوں. اے میرے مولا, اے میرے آقا, آپ کے جنازے پہ آپ کا بیٹا آیا, نماز جنازہ پڑھائی, بہترین کفن دیا, شان و شوکت سے جنازہ اٹھا, لیکن ہائے رے کربلا کا ایک مظلوم بیٹا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, کفن نہیں دے سکتا, نماز نہیں پڑھا سکتا, ارے دفن نہیں کر سکتا. بے چین بیٹا کربلا کی جلتی خاک پہ باپ تڑپ رہا ہے, نہ کفن دینے والا, نہ غسل دینے والا, دکھیاری بہن, اے میرا ماں جایا, نہ کوئی پرسا دینے والا.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم بحق موسى بن جعفر عجل لوليك الفرج اللهم بحق موسى بن جعفر عجل لوليك الفرج اللهم بحق موسى بن جعفر تمام شیعیان حیدر صفدر کی حفاظت فرما جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسين.